تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے؟ ایک اچھے بھلے لوگوں سے اچھی آپ اپنے اختیار دے کے کہ ناڑی کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے 2013 سے لے کے 2017 تک جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھا، تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا، پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی 2017 میں، حالانکہ الیکشن 2018 میں ہونا تھا، میں جب وزیر اعظم تھا، کہ جی یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہے۔ یہ 2016-17 میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے 2013 میں یہ شہباز صاحب بھی، یہ باقی صاحبان بھی، ڈار صاحب بھی، میں نام سب کے نہیں لیتا، بہت سارے حضرات نے مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں 2013 میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے، لوڈ شیڈنگ کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گے، اور آپ کہہ دیں، آپ 6 مہینے کہہ دیں، آپ 1 سال کہہ دیں۔ تو میں نے کہا بھائی نہ 6 مہینے میں یہ ممکن ہے، نہ یہ 1 سال میں ممکن ہے، اس کو وقت لگے گا، اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں، اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں، سبز باغ نہ دکھاؤں، کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں۔ میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں، ہم اپنے 5 سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد آج آپ سے روبرو ملاقات ہو رہی ہے۔ میری اپنی بھی بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آمنے سامنے گفتگو کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بہانے وہ دن لایا ہے کہ آج اٹک، چکوال، تلہ گنگ اور جیلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو ڈسکس کر لیا تھا، کیونکہ یہ اچھا خاصا طویل چونکہ اپنا معاملہ تھا، تو پھر ہم نے سوچا اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کریں، اور پہلے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو کر لیں، پھر باقی جو اضلاع ہیں ڈویژن کے ان کو کر لیں۔ تو بہرحال بہت گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم نظروں سے اوجھل رہے ہیں لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں، اور میں بھی بہت آپ کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو، ہر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں، اور وہاں سے قوم کے لیے بھی دعا اور دوا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے، اور ہم سب کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بڑا مشکل دور دیکھا ہے اس قوم نے پچھلے 4 سالوں میں۔ اس سے پہلے واقعتاً 2017 تک، جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا دور تھا، اور ترقی عروج پہ تھی۔ ملک کے اندر کوئی معاشی، اقتصادی، معاشرتی یا سماجی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر
معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بہت اچھے چل رہے تھے، دنیا بھی دیکھ رہی تھی، اور دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خطے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی۔ تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے، ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان کو، ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ اکانومی بھی ہماری اسی وقت سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، چلی گئی، اسی وقت سے ہمارا جو ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بالکل بند ہو گئی، اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہمارا جو ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا، اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت آپ دیکھیں نا 4 سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے، اور اس میں اپنا کوئی کمی بیشی نہیں آئی، چار سال، آج تو 4 گھنٹے بعد، اس کے بعد 4 گھنٹے بعد روپیہ جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلتا رہا، اور جب یہ کرنسی آپ کی ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز ڈی سٹیبلائز ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر غریبوں کے لیے مہنگائی اس ملک کے اندر اگر ہے، اب پاکستان کے عوام کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اکانومی مس مینج ہوئی، اور یہ صحیح آپ اس کا ادراک کریں کہ مس مینجمنٹ کب سے شروع ہوئی ہے، یہ 2019 سے شروع ہوئی، اور پھر 2000 صاحب نے کب لیا آپ نے 2022 تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ ہو گئی تھی ہر چیز میں، 2022 تک تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا، اور اس کو نہ آ کے تو یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے؟ ایک اچھے بھلے لوگوں سے اچھی آپ اپنے اختیار دے کے ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے 2013 سے لے کے 2017 تک جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم کا، تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا پوری قوم نے دیکھا ہے، اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی 2017 میں، حالانکہ الیکشن 2018 میں ہونا تھا، میں جب وزیر اعظم تھا، کہ جی یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہے، یہ 2016-17 میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے 2013 میں یہ شہباز صاحب بھی، یہ باقی صاحبان بھی، ڈار صاحب بھی، میں نام سب کے نہیں لیتا، بہت سارے حضرات نے مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں 2013 میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے، لوڈ شیڈنگ کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گے، اور آپ کہہ دیں، آپ 6 مہینے کہہ دیں، آپ 1 سال کہہ دیں۔ تو میں نے کہا بھائی نہ 6 مہینے میں یہ ممکن ہے، نہ یہ 1 سال میں ممکن ہے، اس کو وقت لگے گا، اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں، اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں، سبز باغ نہ دکھاؤں، کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں،
میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں، ہم اپنے 5 سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. مجھے کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو 5 سال لگ جائیں گے ہمیں، مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا. میں نے کہا پھر جو کام میں 5 سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا. میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کریڈیبلٹی کا سوال ہے، تو انہی چیزوں سے کریڈیبلٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے. تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلٹی ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا سٹیک پہ آئے. تو میں نے کہا، الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ جی ہم 5 سال میں اپنے اس دور میں کریں گے. تو الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے ہماری سابقہ کارکردگی کی بنا پہ ووٹ دیا، اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے، ہم نے اچھے اچھے کام کیے، ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے، اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا. کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سنبھالا، اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دیا، اس لیے نکالا ہے. ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، ہم نے صحیح کام کیا تھا، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا. اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے، وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے، لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے. تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی، انجام دی ہے، چاہے وہ اقتصادی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ دفاعی ہے، اور چاہے وہ ہماری فارن افیئرز ہے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے، مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کبھی کوئی آیا تھا؟ پتہ لگنا چاہیے کہ کب کبھی کوئی آیا تھا. یہ بھی ایک صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی، ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں، اور اس ناراضگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں ایک کوئی مقام حاصل کریں. آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سی پیک خود مجھے آ کے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا، انہوں نے شی پنگ نے، تو انہوں نے مجھے خود آ کے کہا کہ مسٹر نواز شریف، دس از اے گفٹ فار یو فرام چائنا. تو اب اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبے پاکستان میں لگے. اور ہم نے یہاں پہ، میں ایک چھوٹی سی پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں. پچھلے 70-50 سال سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک میں کوئلہ ہے، اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلوں کا استعمال ہونا چاہیے، پاکستان کی اپنی معدنیات ہے، اپنی دولت ہے. تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں، کبھی کسی نے کیا کچھ نہیں. اور کوئلہ بنانے کے لیے ہم نے فرنس آئل باہر سے امپورٹ کرنا
زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا، فارن ایکسچینج خرچ کر کے کو ہم فارن ایکسچینج لا رہے ہیں اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں. اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے، فرنس آئل سے چلاتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے یہ اس پہ ڈیمز بنانے پہ، نہ پن بجلی پہ کوئی توجہ دی، نہ کسی اور اپنا، نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی. اور وہ بھی ہمارے زمانے میں شہباز صاحب نے یہاں پہ جو نا وہ بڑا اچھا ایک بہاولپور میں لگایا منصوبہ، قائد اعظم سولر پارک. جی قائد اعظم جی. تو وہ اپنا وہ لگایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہ کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں. تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا، اس میں سے کوئلہ نکالا، ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے، اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا. جو آج چل رہے ہیں منصوبے، آج بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے، اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے. وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے، وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیل گیس پٹرول کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہاں کوئلے سے چلتا ہے. اس سے زیادہ سستی بجلی اور کہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، اب عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا، اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب عوام کے دکھوں کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، ان کو کیا تکالیف ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، اور احساس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آج ایک تھوڑا بہت بجلی استعمال کرنے والا جو ایک کنبہ جو ہے، وہ ساری تنخواہ اپنے بجلی کے بل پہ لگا دیتا ہے یا لگ جاتی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے. باقی کیسے گزارا کرتا ہے یہ آپ وہ جانیں یا اس کے بال بچے جانیں. ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کا سوچنا ہے. اس لیے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں، اور یہی خواہش ہوتی ہے جی کہ ٹکٹ ملے، الیکشن لڑیں، حلقے میں ایک ہمارا مقام بنے، علاقے میں ہمارا ایک مقام بنے، ہمیں عہدہ ملے، ہماری عزت ہونی چاہیے. اور حکمران بھی جو ہے نا وہ پھر اپنے مختلف عہدوں پہ آ کے تو ملکی وسائل استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں جو نا یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا ہمارا جو ہے وہ مقصد اور جو سیاست میں آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آ کے اپنے ملک کے، اپنے عوام کے مسائل حل کریں، اس ملک سے غربت دور کریں، اس ملک سے بے روزگاری دور کریں، اس ملک سے جہالت دور کریں، پسماندگی دور کریں. یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے. بعد میں اپنے ذاتی جو ہے وہ وقار اور اپنی ذاتی عزت کی بات ہونی چاہیے. وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے اس کو ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی. تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے. اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی اور ٹکٹس کی، اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو اصلی جگہ پہ پہنچانا ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بے حد پیچھے رہ گئے. ہم نے دنیا کے ممالک سے، اپنے ارد گرد کے ممالک سے ہمیں شرم آتی ہے. آج وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. ایک ایک فرد کو، چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں، سب کو سوچنا چاہیے، اور صرف ٹکٹ دینے کا اور ٹکٹ لینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے،
اور پھر جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، پوچھ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا کیسے ہے، کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک، جس کا تصور کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو کم از کم ہم ان کے لیے کم از کم اچھا ملک تو چھوڑ کے جائیں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ آپ ضرور جائیں گے گھر، سوچیں اس پہ، اور جب تک آپ الیکشن لڑتے ہیں ضرور روز سونے سے پہلے اس پہ 5 منٹ غور کیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں جی۔ پھر آپ اس جذبے کے ساتھ اگر آئیں گے نا، ٹکٹ بھی ملا ہوگا آپ کو، الیکشن لڑیں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ راستہ یہی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں۔